تو یہ بات یاد رکھیں کہ جن عورتوں کے پاس 1 تولہ 2 تولہ 3 تولہ 4 تولہ سونا پڑا ہوا ہے گھروں کے اندر، اور کسی کو 10 سال ہو گئے، کسی کو 12 سال ہو گئے، کسی کو 20 سال ہو گئے، کسی کو 30 سال ہو گئے، اس نے زکوٰۃ نہیں دی اس کی، تو پھر وہ تیار ہو جائے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آئی اور اللہ کے رسول نے اس کے ہاتھ کے اندر جو ہے کنگن دیکھے سونے کے، فرمایا کہ تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ مجھے تو نہیں پتہ، نئی آئی تھی تو اس کو مسئلہ پوچھا، زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ مجھے تو نہیں پتہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر تیار ہو جائے، یہ سونے کا کنگن تیرے کو کل قیامت کے دن جو ہے نا، اس کو آگ میں تپا کر تیرے کو پہنایا جائے گا، اور آگ میں تپا کر پہنانا، جہنم کی آگ کا ایک قطرہ اگر کسی جس دنیا کے اوپر ڈال دیا جائے تو تمام کی تمام دنیا جو ہے جل اور بھن جائے، جھلس جائے، اتنی زیادہ جہنم کی آگ ہے۔ تو اس نے جب یہ بات سنی جلدی سے وہ کنگن اتارا اور اللہ کے رسول کو دیا، بولا کہ بس، بولا یہ اس کا فیشن، اس کا فائدہ، اس کا بناؤ اور سنگار اتنا نہیں ہے جتنا عذاب زیادہ ہے۔ میں اس سے جان چھڑاتی ہوں دیتی ہوں، میں اس سے جان چھڑاتی ہوں دیتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم سے اپنی جان چھڑاؤ اگرچہ ولو بشق تمرۃ، اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر کیوں نہ جان چھڑانی پڑے، مطلب اللہ کے لیے اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کرو، اگر تمہارے پاس ایک کھجور کا ٹکڑا ہے تو وہ بھی دو۔ جہنم کی آگ سے اگر جان چھڑانی ہے تو اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے عید کی نماز پڑھائی، عید کی نماز پڑھانے کے بعد جو عورتوں والا مجمع تھا ادھر گئے، اور ادھر جانے کے بعد فرمایا کہ عورتوں، میں نے جہنم کے اندر سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ عورتوں کی دیکھی، سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی، لہٰذا تم عورتوں کو چاہیے کہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ زیادہ صدقے کے ذریعے، صدقہ کرو زیادہ۔ تم اگر صدقہ زیادہ کرو گی تو تم جہنم کی آگ سے بچ سکتی ہو، ورنہ بہت مشکل ہے۔ تو ایک صحابیہ نے پوچھ لیا کھڑے ہو کے کہ یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہوگی، کیا مرد ہم سے زیادہ بدماشیاں نہیں کرتے؟ مرد تو ہم سے زیادہ بدماشیاں کرتے، پھر وہ کیوں نہیں جہنم میں جائیں گے، ہم کیوں جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے چند باتیں بتائی، کہا کہ تمہاری جو جہنم میں تعداد کی زیادہ وجہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر کہ تم لعنت بہت زیادہ کرتی ہو، تم لعنت بہت زیادہ کرتی ہو۔ عورتیں ہر چیز کو لعنت، اس کو لعنت، اس کو لعنت، اپنے بچے کو لعنت، اس کے خاندان کو لعنت، اس کی نسل کو لعنت، ہر چیز کو لعنت۔ جھاڑو دیتے دیتے ہوا چلے گی، ہوا کو لعنت، زمین کو لعنت، دیوار کو لعنت، پانی کو لعنت، ہر چیز کو لعنت۔ بس لعنت ہر وقت عورت کی زبان پر رہتی ہے۔ تو کہا کہ یہ زیادہ لعنت کرنے کی وجہ، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ تکفرنا، تم کفر کرتی ہو۔ تو صحابیہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں؟ مطلب ہم عورتوں میں کافر زیادہ ہوتے؟ کہا نہیں، تم جو ہو اپنے شوہروں کی نافرمانیاں بہت کرتی ہو، کفران نعمت کرتی ہو، اپنے شوہروں کی بہت نافرمانیاں کرتی ہو۔ آگے اللہ کے رسول کے باقاعدہ حدیث کے الفاظ سے کہا کہ تم میں سے کسی ایک عورت کے ساتھ کوئی ایک مرد بیچارہ ساری زندگی بھلائی کرتا ہے اور آخر کے اندر اس سے ذرے برابر جو ہے تھوڑی سی چوک ہو جاتی ہے، تو تم بیٹھ جاتی ہو اور کہتی ہو کہ اس بندے کے پاس تو میں نے کبھی خوشی دیکھی نہیں، ہمیشہ اس نے مجھے تکلیف ہی دی ہے، تاکہ ساری زندگی وہ بیچارہ تمہارے ساتھ بھلائیاں کر رہا ہے، گدھے کی طرح کام کر رہا ہے، نہ دنیا دیکھی اپنی نہ آخرت دیکھی۔ بیوی کو خوش کرنے کے لیے رات میں بھی مزدوری، دن میں بھی مزدوری، نماز کچھ بھی نہیں، دن میں روزہ چھوڑ رہا ہے اور مزدوری کر رہا ہے کہ بس یار بیوی خوش ہو جائے، زیادہ پیسے دوں گا بیوی خوش ہو جائے گی۔ اتنا بیچارہ گدھا بن گیا، آدمی سے گدھا بن گیا محنت کر کے، اور زندگی لگا دی بیچارے نے۔ آخر میں ذرہ برابر وہ تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو عورت بیٹھ جائے گی اور کہے گی کہ میں نے تو اس بندے کے پاس کبھی خوشی دیکھی نہیں، ہمیشہ اس نے مجھے غم دی ہے، اور فلاں آدمی کا نکاح آیا تھا، رشتہ آیا تھا، میں نے غلطی کی، اس کا رشتہ ٹھکرا دیا، میرے باپ نے ادھر نہیں دیا، ادھر دے دیتا تو میں بڑے خوشی میں ہوتی اور بڑی راحت میں ہوتی، اس فقیر کے بچے کو دے دیا، اس پر رحم کر کے میرے باپ نے دے دیا تھا، آج دیکھو یہ ایسے کر رہا ہے۔ تو یہ تمام عورتوں کا حال ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس وجہ سے تمہیں سب سے زیادہ جو ہے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، لہٰذا تم صدقہ بھی زیادہ دو تاکہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے خلاص کر دے،
اور اپنے شوہروں کی فرما برداری کرو، نافرمانی نہ کرو۔